70 سالہ بی بی گلسیمہ ایک بلوچ ماں ہیں جس کے بیٹے جہانزیب بلوچ کو پاکستانی فوج کے خفیہ اداروں نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ گلسیمہ بلوچ کا بیٹا 6 سالوں سے لاپتہ ہے۔ بیٹے کی جبری گمشدگی کے بعد وہ بھی پیراں سالی میں دیگر لاپتہ افراد کے لواحقین کی طرح وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز تحریک سے جڑ گئے۔ رمضان کے مہینے میں جب بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد لاپتہ افراد بازیاب ہوئے تو کوئٹہ شہر سے تعلق رکھنے والی خاتون گلسیمہ کو بھی امید پیدا ہو گئی کہ ان کا بیٹا جہانزیب بلوچ بھی بازیاب ہو کر گھر پہنچے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہر عید کی طرح وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں احتجاج کیا جاتا ہے اور اس عید الفطر پر بھی کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اس احتجاج میں بی بی گلسیمہ بلوچ کی شرکت اس حوالے سے منفرد تھی کہ ان کے ہاتھوں میں نئے جوتے اور کپڑوں کا ایک نیا جوڑا بھی تھا، جبکہ ان کی پوتی بھی ان کے ساتھ تھی۔ بی بی گلسیمہ نے بتایا کہ انہوں نے بیٹے کے لیے عید کے کپڑے سلوانے کے علاوہ نئے جوتے بھی خریدے مگر بیٹا اس عید پر بھی گھر نہیں پہنچا۔ بی بی گلسیمہ بلوچ بلوچستان کے راجدھانی کوئٹہ شہر میں سریاب کے علاقے کے رہائشی ہیں اور 6 سال پہلے رات کو ان کے گھر پر پاکستانی فوج کے خفیہ اداروں نے چھاپہ مار کر ان کے بیٹے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، جس کے بعد وہ آج تک لاپتہ ہیں۔ جہانزیب بلوچ پیشے کے لحاظ سے درزی ہیں۔ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی 5.5 سال کی بیٹی بھی ہے۔ بی بی گلسیمہ نے عید کے روز کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرے میں اپنی پوتی معصومہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ معصومہ ان کے بیٹے کی اکلوتی اولاد ہے۔ جس وقت جہانزیب بلوچ کو لاپتہ کیا گیا تو اس وقت معصومہ کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ بی بی گلسیمہ نے بتایا کہ گزشتہ 6 سال سے نہ صرف وہ بلکہ ان کے خاندان کے تمام افراد ایک اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہم سے نیند چھین گئی ہے، ہم مریض بن گئے ہیں اور اب بس ادویات کے سہارے زندہ ہیں۔ اسی سال فروری کے مہینے میں پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں جب بلوچ لاپتہ افراد لواحقین نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے پریس کلب کے سامنے کیمپ لگایا اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا آپشن رکھا تو اس فیملی میں گلسیمہ بلوچ بھی شامل تھی، جو اتنی دور پہلی بار شہر اقتدار میں آئی تھی۔ لیکن لاپتہ افراد کے اس کیمپ میں کوئی حکومتی ذمہ دار نہیں آیا اور مجبوراً لاپتہ افراد لواحقین نے کیمپ ختم کر کے پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پر دھرنا دیا اور بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کی تحریک میں شامل نہتے ادھیڑ عمر خواتین اور کمسن بچوں پر پولیس نے شیلنگ کی، جس میں بی بی گلسیمہ کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی۔ بلوچ لاپتہ افراد لواحقین نے اسلام آباد کی ٹٹرتی سردی میں 4 راتیں روڈ پر صرف آگ جلا کر گزار دیں اور اس دوران پاکستان کی انٹیلیجنس نے انہیں ہر طرح تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے اس فیصلے پر ڈٹے رہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بغیر وہ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اسلام آباد کے پارلیمنٹ سامنے ڈی چوک پر دھرنا دینے والوں میں زیادہ خواتین تھیں، لیکن ان کی سہولت کاری کے لیے لڑکے بھی موجود تھے جو اسلام آباد کے کالج اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس تھے، لیکن پاکستان آرمی کے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے ان اسٹوڈنٹس کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا تاکہ خواتین اور بچے دھرنا ختم کر کے چلے جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا اور بلوچ خواتین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ڈٹے رہے اور بالآخر پاکستان کے وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی حامی بھر لی اور اس کے بعد دھرنا ختم کیا گیا۔ اس دھرنے میں شرکت بی بی گلسیمہ بلوچ کی جدوجہد سوشل میڈیا میں بلوچ لاپتہ افراد بازیابی تحریک کی ایک ایسی سمبل بن گئی جو ادھیڑ عمری اور کمزوری کے باوجود بھی ریاستی جبر کے سامنے ڈٹی رہی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ گلسیمہ بلوچ کی طرح کئی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے تمام تر ریاستی جبر کے باوجود اس پیراں سالی میں بھی ایک ہمت و جذبے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔